بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے اس پناہ گزین کیمپ میں خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ یہ افراد میانمار بھیجے جانے کے امکان پر پریشان ہیں۔ ان میں سے اکثر واپس نہیں جانا چاہتے۔ میانمار میں ہم پر تشدد کیا گیا، ہمارا قتل عام ہوا، اسی لیے ہم یہاں آ گئے، تحفظ اور انصاف کے لیے۔ ہمیں صرف اپنے حقوق چاہیے۔ اگر ہمیں شہریت مل جائے تو ملک بدری کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے ہم یہاں آئے تھے خود ہی واپس چلے جائیں گے۔ 2017 سے اب تک لاکھوں روہنگیا افراد میانمار فوج کے ہاتھوں قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش اور میانمار حکومتوں کی جانب سے روہنگیا کی واپسی کا اعلان کیا گیا، تاہم ہیومن رائٹس واچ اسے اجلت میں لیا گیا فیصلہ قرار دے رہی ہے۔ ان افراد کو انصاف اور یہ یقین دہانی چاہیے کہ میانمار واپس جانے کے بعد ان پر دوبارہ وہی مظالم نہیں کیے جائیں گے، تاہم اب تک ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ جبری واپسی کے خوف سے کچھ روہنگیا بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی فوج انہیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ بنگلہ دیش نے روہنگیا افراد کے ناموں کی جو فہرست میانمار حکومت کو دی ہے وہ کسی مخصوص بنیاد پر ترتیب نہیں دی گئی۔ اس منصوبے کے سربراہ نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک رجسٹریشن لسٹ اٹھا کر استعمال کر لی۔ اس میں درج افراد سے رضامندی حاصل نہیں کی گئی۔ سنگاپور میں آسیان اجلاس کے دوران امریکی نائب صدر مائک پینس نے روہنگیا بحران پر میانمار کی لیڈر آنگ سان سو چی پر تنقید بھی کی۔ میانمار فوج کی جانب سے روہنگیا افراد کے خلاف پرتشدد کارروائیاں بلا جواز ہیں، جس کے نتیجے میں 7 لاکھ روہنگیا کو بنگلہ دیش میں پناہ لینا پڑی۔ چند سیاسی ماہرین نے امریکہ کی جانب سے اس سخت رد عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ میانمار میں قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ان کی فوج خود کو ہر قانون سے بالا تر سمجھتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک میانمار پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ذمہ دار افراد سے جواب طلبی کی جائے گی۔ میانمار حکومت روہنگیا پر مظالم کی تردید کرتی آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2017 میں روہنگیا شدت پسندوں کے حملوں کے جواب میں یہ فوجی کارروائیاں کی گئیں۔ بل گیلو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔